مجھے نہیں شو ہو رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرہ وعلی آلہ و آبائہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. آج کے سبق میں ہم مسافر کے حوالے سے اور سفر کے حوالے سے چند سوالات پر غور کریں گے کہ کون کون سے سوالات، کون کون سے مسائل آج ہم سیکھیں گے. آج کا پہلا سوال ہے، چلنے سے مراد تیز چلنا ہے یا آرام سے چلنا ہے؟ تو پیچھے ہم نے یہ ذکر کیا تھا، جو سوال تھے کہ 3 دن کی جو مسافت ہے یہ اگر انسان طے کرتا ہے تو تب اس کو مسافر مانا جاتا ہے. وہ بعد کے مسائل ہیں، وہ کلومیٹر کتنے بنتے ہیں، میل کتنے بنتے ہیں، اس پہ ہم آگے غور کرتے ہیں. چلنے سے مراد معتدل چال ہے کہ نہ تیز ہو اور نہ سست، یعنی درمیانی چال چلے، نہ زیادہ تیز چلے نہ زیادہ آہستہ چلے. اور جس طرح ایک آدمی اور ایک اونٹ، ان کے درمیانی جو چال ہوتی ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. اس طرح ایک آدمی چلتا ہے اور ایک اونٹ چلتا ہے، اس کے درمیان کی جو چال ہے اس کو جو ہے وہ مراد لیا گیا ہے. مطلب آدمی کی ایک چلنے کی اپنی تیز کیفیت ہے اور اونٹ کے چلنے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس کے درمیانی کیفیت کو جو ہے وہ شمار کیا جائے گا. پہاڑی راستہ میں جو اس کے لیے مناسب ہو کہ اس میں چڑھائی اترائی آرام سے ہوتی ہے. دریا سمندر میں کشتی کی چال، جبکہ ہوا نہ بالکل بند ہو اور نہ تیز چل رہی ہو، اور اگر کشتی انجن سے چل رہی ہو جیسے لانچیں یا بحری جہاز تو ان کے لیے بھی کشتی کی رفتار کا اندازہ ہوگا. جیسے آج کل کاریں ہیں، بسیں ہیں، ٹرینیں ہیں، تیز رفتار چل رہی ہیں، یا ہوائی جہاز، تو ان کے لیے بھی پیدل چلنے والے کا 3 دن کا سفر ہی شمار ہوگا. تو مطلب انہوں نے یہ کہا کہ چلنے سے مراد کہ ایک آدمی پہاڑی راستے پہ چل رہا ہے تو کیا پھر بھی معتدل ہوگی؟ مثلا وہ ایک دم جو ہے وہ چڑھائی سے نیچے جو ہے وہ آتا ہے، وہ جو سپیڈ اس کی ہوتی ہے مثلا وہ لڑک جاتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اونچائی سے اترائی کی طرف آتا ہے، تو کیا یہ پھر قابل قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، اس میں پھر وہی 3 دن کی مسافت کا جو ہے وہ اعتبار کیا جائے گا کہ اگر اسی راستے کو ہموار کیا جائے تو کیا وہ راستہ 3 دن کی مسافت کا بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس کو دیکھا جائے گا. یہ نہیں کہ وہ پہاڑی سے اگر گر گیا بیچارہ 1 منٹ کے اندر، تو اگر وہ ویسے سفر طے کرتا تو 1 گھنٹے کا ہوتا، اور پہاڑی سے وہ 1 منٹ میں گر گیا تو 1 منٹ کا اعتبار کریں گے، یا سیدھے راستے میں جو 1 گھنٹہ اس کا لگے گا وہ اعتبار کریں گے. تو وہ کہتے ہیں اس میں 3 دن ہی کا اعتبار ہوگا. اسی طرح کوئی آدمی جہاز میں سفر کرتا ہے، ریل گاڑی میں سفر کرتا ہے، بس میں، کار میں، تو سفر سمٹ جاتا ہے، جلدی فاصلہ طے ہو جاتا ہے، تو کیا پھر بھی ہم 3 دن کا اعتبار کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس میں پھر پیدل 3 دن کا اعتبار ہوگا. بے شک وہ گاڑی میں جا رہے ہیں، بے شک آپ جو ہے وہ جہاز میں جا رہے ہیں. مثلا اگر آپ یہاں سے کراچی جاتے ہیں 2-3 گھنٹوں میں جہاز پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم پیدل جائیں تو پھر کتنے دن لگیں گے؟ تو اس کا اندازہ آپ لگا لیں. تو یہ انسان مسافر ہے، بے شک وہ جہاز میں سفر کر رہا ہے، تو جہاز کے گھنٹوں کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جو پیدل چلنے والے 3 دن ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا. تو سارے اسی والے سے انہوں نے نیچے جو ہے وہ اتنی بڑی تشریح دی ہوئی ہے، وہ آپ اپنی زبان میں بھی اس کو کر سکتے ہیں. دوسرا سوال ہے، وہ کون سے احکام ہیں جو مسافر کے لیے بدل جاتے ہیں؟ مسافر کے لیے نماز کا قصر پڑھنا، یعنی مسافر 4 رکعت فرض کی بجائے 2 فرض پڑھے گا، وہ 4 کی بجائے 2 جو ہے وہ ادا کرے گا، یہ اس کے لیے ایک حکم جو ہے وہ لازم ہو جائے گا. دوسرا، روزہ ماہ رمضان کا یہ نہ رکھنے کی اس کو جو ہے وہ اجازت ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ روزہ رکھے، لیکن جب وہ مقیم ہوگا پھر اسے روزہ رکھنا پڑے گا، اس کی قضا کرے گا.
یہ جو مسئلہ ہے نا جی سفر میں روزہ معاف ہے مطلب بعد میں نہ رکھے، یہ بات نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو آدمی رمضان میں سفر میں ہو وہ روزہ اگر اس وقت چھوڑ دیتا ہے لیکن بعد میں اس کی قضا کرے گا، یہ اس کے لیے جو ہے وہ قضا کا حکم ہے۔ اس کے بعد موزوں پر مسح کی مدت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ مثلا موزوں پر مسح، جس طرح یہ چمڑے کے موزے سردیوں میں پہنے جاتے ہیں، اگر آدمی نے وضو کیا فجر کے وقت اور یعنی اس نے جو موزے پہن لیے، یعنی 7 بجے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثال دے رہا ہوں، پھر 7 بجے وہ وضو کرتا ہے، 7 بجے سے لے کے اگلے 7 بجے تک، یعنی جو صبح کے اگلے 7 ہیں، یعنی اس صبح کی 7 سے لے کے اگلے دن کی صبح کے 7 بجے تک اس کا وضو جو ہے وہ پاؤں کا رہتا ہے۔ اگر وہ موزے نہیں کھولتا، صرف موزوں کے اوپر مسح کرے گا تو اس کا وضو مکمل مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اسی طرح دھوئے گا لیکن پیروں کا صرف وہ مسح کرے گا۔ لیکن اگر وہ سفر میں ہے تو وہی جو 1 دن کی مدت ہے وہ 3 دن اس میں اضافہ ہو جائے گا، وہ 3 دن تک اس طرح پھر موزوں پر جو ہے وہ مسح کر سکتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ یہ جائز ہو جائے گا۔ جمعہ، عید اور قربانی کی جو نمازیں ان پہ واجب ہے، یعنی جمعہ کی نماز واجب ہے، عیدین کی واجب ہے، قربانی واجب ہے، پھر اس سے یہ ساقط ہو جائے گی اگر وہ مسافر ہوتا ہے تو یہ جمعہ کی نماز اگر کوئی مسافر پڑھتا ہے تو درست ہے، نہ پڑھے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے، جو عیدین ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس پر واجب ہیں، اور لیکن مسافر ہے تو اس پر یہ دونوں نمازیں جو ہے پھر واجب نہیں رہتی۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ جائیں گے۔ 3 دن کی مسافت کے حساب سے میل کتنے بنتے ہیں، یعنی بندے کتنے میل کے ارادے سے گھر کی آبادی سے باہر جائے تو مسافر ہے۔ تو یہاں پر جو انہوں نے مسئلہ ذکر کیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے 45 میل کا، اور نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے 58 میل کا، تو اس میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے 45 مائل لکھا، بعض نے 48 مائل لکھا، بعض نے جو ہے وہ 58 لکھا، ٹھیک ہے، 58 مائل یہ لکھا گیا، یہ باہر شریعت اور فتاوی رضویہ کے حوالے سے۔ تو اگر یہ کلومیٹر میں دیکھیں تو جو دیابنا ہے، یعنی دیوبند حضرات جنہیں ہم عام طور پہ چھوٹے وہابی کہتے ہیں اور اہل حدیثوں کو بڑے وہابی کہتے ہیں، تو یہ جو دیابنا دیوبندی حضرات ہیں، یہ جو ہے وہ 78 کلومیٹر پر قصر مانتے ہیں، یعنی 77.5 کلومیٹر پر، یہ جو ہے 48 میل کا حساب لگا کے 77.5 کلومیٹر پر یہ جو ہے وہ قصر مانتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ 77.5 کلومیٹر اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ قصر کریں گے۔ لیکن فقہ حنفی اہل سنت و جماعت جو ہم لوگ ہیں، ہمارے نزدیک یہ 92 کلومیٹر ہے۔ جب آپ 92 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں گے، مثلا یہاں سے دینا سے ہم نے جانا ہے اسلام آباد کی طرف، تو یہ اپروکسیمیٹ میں اندازہ لگا لیتا ہوں تو یہ آپ کا تقریباً 96-97 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو اگر آپ نے دینا سے اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ ٹریول کرنا ہے تو آپ مسافر ہیں، تو آپ جو ہے وہ جب چھوڑیں گے اور وہاں پہ پہنچیں گے اس علاقے میں تو پھر آپ جو ہے وہ مسافر ہیں، تو پھر آپ مسافر والی نماز جو ہے وہ ادا کریں گے۔ تو ہمارے نزدیک 92 کلومیٹر ہے، دیابنا یعنی دیوبندیوں کے نزدیک جو ہے وہ 77.5 کلومیٹر ہے، اور اس میں اختلاف ہے، بعض نے 45 مائل لکھا، میں کلومیٹر کی بھی بات کر رہا ہوں، مائل کی بھی بات کر رہا ہوں۔ مائل 45 بھی لکھے گئے ہیں، مائل 48 بھی لکھے گئے ہیں، اور مائل 58 بھی لکھے گئے ہیں، اور جس پہ فتویٰ ہے وہ 58 والا یعنی 92 کلومیٹرز والا ہے۔ تو یہ احتیاطاً انہوں نے ذکر کیا کہ 92 کلومیٹر پہ جو ہے وہ سفر کا آغاز ہوتا ہے، یعنی 92 کلومیٹر ہو سفر تب انسان مسافر شمار ہوگا، ادروائز جو ہے وہ نماز پوری پڑے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا تو بتائیں جی، اگر اس میں کوئی سوال یا کوئی شک شبہ ہے تو کلیئر کر سکتے ہیں ابھی آپ لوگ۔ یہ سب کو اس سے واسطہ رہتا ہے، اس وجہ سے پوچھ سکتے ہیں آپ۔ سب کو کلیئر ہے تو بولتے نہیں آپ لوگ، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ جی بیٹے، یہ جو 92 کلومیٹر بنتا ہے نا، یہ 3 دنوں میں، ٹھیک ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ 3 دنوں میں وہ جس طرح آج کل کلومیٹر کا حساب ہے، وہ 3 دنوں میں 92 کلومیٹر جو ہے وہ طے کرے، یا 3 دنوں میں وہ 58 میل جو ہے وہ طے کرے۔
یعنی 3 دنوں میں وہ 58 میل طے کرتا ہے تو وہ مسافر مانا جاتا ہے. یعنی برابر سفر کرے، یعنی جس طرح جتنا اس نے پہلے دن کیا ہے اتنا دوسرے دن، اتنا ہی تیسرے دن. 58 میل اس نے 3 دنوں میں پورے کرنے ہیں، تو 3 دنوں میں جتنا وہ سفر کرتا ہے تقریباً 58 میل بنتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مسافر مانا جاتا ہے. جی اگلے سوال کی طرف ہم آتے ہیں. اس کا دوسرا جو سوال ہے صفحے کا 14ویں صفحے کا. ایک شہر کو جانے کے لیے 2 راستے ہیں، ایک سے 3 دن کی مسافت بنتی ہے اور دوسرے راستے سے 2 دن کی، تو اس شہر میں جانے والے کے لیے مسافر کا کیا حکم ہے؟ مسافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بڑا زبردست سوال انہوں نے یہاں پہ بنایا. اللہ تعالیٰ ان کو جزا بھی عطا فرمائے کہ ایک شہر میں 2 راستے جاتے ہیں، ایک راستہ جو ہے وہ شارٹ کٹ ہے، دوسرا راستہ بڑا ہے. تو جو شارٹ کٹ جاتا ہے کیا وہ مسافر ہے یا نہیں؟ جو بڑے راستے سے جاتا ہے وہ مسافر ہے یا نہیں؟ اب دیکھتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کیا جواب دی ہے. جس راستے سے مسافر اس شہر کو جائے گا اس راستے کا حکم اس پہ جاری ہوگا. اگر وہ 2 دن والے راستے سے شارٹ کٹ جاتا ہے تو پھر وہ مسافر نہیں ہے، اور اگر وہ جو ہے وہ بڑے راستے سے جاتا ہے جس میں 3 دن لگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے جی مسافر مانا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر 2 دن کے راستے پر جائے گا تو مسافر نہیں ہے، اگر 3 دن کے راستے پہ جائے گا تو مسافر ہے. تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. مثلا جس طرح ہم جہلم جاتے ہیں، جہلم جانے کے بہت سارے راستے ہیں. ایک ہمارا جی ٹی روڈ کا راستہ ہے، ہم سیدھا جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے دینا سے سیدھا یہ تقریباً 17 ٹوٹل 17 کلومیٹر ہے. یہاں سے دینا سے جہلم یہ 18 کلومیٹر میکسیمم. اگر آپ یہی راستہ گھما کے آتے ہیں، مثلا آپ یہاں سے نکودر سے بوڑیاں، اور بوڑیاں سے ہوتے ہوئے پھر بیچ میں سے پھر جو چک دولت سے ہوتے ہوئے پھر آپ واپس آتے ہیں، تو یہ اگر آپ کے 92 کلومیٹر بن جاتے ہیں تو پھر آپ مسافر مانے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا بھی آپ نے جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے. جس شہر کو 2 راستے جاتے ہوں تو اس راستے کے مطابق ہی، اس کلومیٹر کے مطابق ہی جو ہے وہ سفر کا حکم کیا جاتا ہے. آگے سوال ہے جی. ایک شخص پہاڑی علاقے میں رہتا ہے، ایک پہاڑ پر اس کا گھر ہے، جبکہ وہ دوسرے پہاڑ پر ایک دوسرے گھر جانا چاہتا ہے. درمیانی فاصلہ 1 میل ہے، صرف 1 میل. ٹھیک ہے، 1 مائل. مگر درمیان میں جو پہاڑی نالا بہ رہا ہے جس میں سے وہ گزر کر نہیں جا سکتا. اب وہ چکر کاٹ کر پل سے گزر کر ادھر آتا ہے، مگر اس طرح اس کا سفر 60 میل بنتا ہے، تو کیا مسافر ہوگا یا نہیں؟ اسی طرح میدانی علاقے کا انہوں نے بتایا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس پر اب جو ہے وہ سفر کے احکامات جاری ہوں گے، کیونکہ سفر کا اعتبار ہے، نہ کہ راستہ سے سفر طے کرے گا، اسی کا اعتبار ہوگا، لہذا وہ مسافر ہے. تو اب بے شک اس کا دوسری پہاڑی پہ گھر نظر آ رہا ہے، 1 میل کا فاصلہ ہے، فیتا رکھ کے اس نے ماپ بھی لیا کہ 1 ہی میل ہے. تو اگر وہ گھوم کے جا رہا ہے، پھر کے جا رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ میل زیادہ لگ رہے ہیں اور کافی چکر کاٹ کے آیا ہے جو کہ سفر کی مدت کو پورا کرتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر مسافر کے احکام لاگو ہوں گے. اس میں جو ہے وہ راستے کا اعتبار ہوگا. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، وہ راستہ جو 3 دن کی مسافت کا ہو اس پر جو ہے وہ سفر کا حکم لگتا ہے. اگر ایک آدمی 2 دن کے سفر کو زیادہ دن میں طے کرتا ہے، مثلا 20 میل کے سفر کو 3 یا 4 دن میں طے کرے، تو کیا مسافر ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. مثلا ایک آدمی صرف اس نے 20 میل جانا ہے، یعنی یہاں سے اس نے جہلم جانا ہے، تو وہ یہاں سے جہلم جو ہے وہ 3 دن میں طے کرے، 5 منٹ چلے پھر جناب پورا دن آرام کرے، پھر آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے چلے پھر آرام کرے، تو 3-4 دن لگا دے تو مسافر کا نہیں، مسافر نہیں ہے. کیونکہ دینا سے جہلم جو ہے وہ صرف 17 کلومیٹر ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اور صرف آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ 3 دن پورے کرنے ہیں، اس کے لیے شرط ہے کہ 3 دن کب تک چلنا ہے، اور اس کی ایک مدت ہے، وہ مدت اس نے پوری کرنی ہے، اتنے میل اس نے پورے کرنے ہیں، تب جا کے وہ مسافر کے حکم میں ہوگا. سفر کا ارادہ کرنے سے ہی مسافر شمار ہوگا یا سفر شروع کرنے پر اس کے مسافر کے احکام جاری ہوں گے؟ محض نیت سفر سے مسافر نہ ہوگا. یہ نہیں کہ میں نے جو ہے وہ 2 دن بعد جو ہے وہ اسلام آباد جانا ہے تو میں آج سے ہی قصر شروع کر دوں گا، میں نے نیت کر لی ہے. نہیں، تو جب وہ سفر شروع کرے گا تبھی اس کا حکم ہوگا. جب گاؤں یا شہر جس میں رہ رہا ہے اس کی آبادی سے باہر نکل گیا، شہر کی متصل مضافاتی آبادیاں بھی شہر ہی میں شمار ہوتی ہیں، ان سے بھی باہر ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. جس طرح ہماری تحصیل دینا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اگر سفر کرنا ہے، آپ نکلتے ہیں لاہور کی طرف، جو ہی آپ تحصیل دینا کراس کریں گے، جہلم کی طرف پہنچیں گے، جہلم میں جو ہی انٹر ہوں گے، اس طرح ہم عام طور پہ کہتے ہیں یہ جو راٹھیاں کا پل ہے، جو ہی آپ کراس کریں گے آپ دینا کے مضافات سے نکل چکے ہیں.
ٹھیک ہے جی، اپنے اس شہر کے مضافات سے باہر نکل گئے ہیں، تو لہٰذا اب آپ پر سفر کے احکامات جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ تو اگر میں اس طرح کا سفر کروں تو میں اپنے آپ کو کھاریاں میں جا کے جو ہے وہ یہ تصور کرتا ہوں، یا لالا ادھر سرائے عالمگیر میں جا کے جو ہے وہ مسافر، اس کے بعد پھر آگے قصر نمازیں شروع کرتے ہیں ہم۔ تو پہلے جو ہے وہ استری پڑھتے ہیں پوری، اگر آ جائیں تو بیچ میں قصر پہ ہم جا کے دور جا کے پڑھتے ہیں تاکہ دل بھی ہمارا مطمئن ہے۔ اسی طرح جب ہم اسلام آباد کی طرف سفر کرتے ہیں تو ہم جو یہ ترقی ٹول پلازا ہے جو سوابا کے قریب آتا ہے، دینا سے سوابا کے درمیان، تو ہم جب ڈمیلی وغیرہ یہ سوابا کراس کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ مسافر تصور کرتے ہیں، یعنی سوابا، گجر خان، اس کے اندر جو ہے وہ پھر ہم اپنے آپ کو مسافر مانتے ہیں۔ اپنے شہر اور اپنے شہر کی متعلقہ بستیوں کو جب آپ چھوڑ کے نکل جائیں گے تب آپ جو ہے وہ سفر کے احکامات آپ پر جو ہے وہ لاگو ہوں گے۔ یہ نہیں کہ آپ ادھر اپنے علاقے میں گھومتے رہے اور کہ میں مسافر ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ واضح ہوا ہے جی؟ بتائیں مجھے، اگر اس مسئلے میں کوئی سوال ہے تب بھی پوچھیں۔ جلدی۔ دو شہر جو قریب ہوں، آپ نے مسافت دیکھنی ہے کتنے کلومیٹر بنتا ہے وہ، تو ہم نے یہاں پہ کلومیٹر ہی دیکھنے ہیں، وہ 92 کلومیٹر، 92 کلومیٹر یا 58 مائل، اتنا ان کے درمیان فاصلہ ہو تب وہ مسافر شمار ہوگا، ادروائز وہ مسافر شمار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بندہ گھر سے نکل کر ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ گیا تو کیا مسافر کے جو ہے وہ احکام میں ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر اسٹیشن آبادی سے باہر ہے تو ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ جس طرح دینا میں جو اسٹیشن بنا ہوا ہے، یہ دینا میں جو اسٹیشن ہے آبادی کے اندر ہے، جو ہمارا جیلم کا ریلوے اسٹیشن ہے یہ بھی آبادی کے اندر ہے، تو لہٰذا جب کوئی جیلم اسٹیشن پہ جاتا ہے یا دینا اسٹیشن پہ جاتا ہے وہ مسافر نہیں ہوگا، ٹرین میں بیٹھ کے اپنا علاقہ کراس کرے گا تب جا کے وہ مسافر شمار ہوگا، ورنہ وہ مسافر شمار نہیں ہوگا۔ اس وقت تک جب تک وہ اپنے علاقے میں اپنے مضافات میں ہے تو نماز وہ پوری پڑھے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اگلا سوال، شہر سے باہر ایسی جگہ ہیں جو شہر کے مکینوں کے لیے ہی ہیں، مثلاً قبرستان ہے، کھیل کے میدان ہے، کوڑا پھینکنے کی جگہ ہیں، تو کیا مسافر کے لیے ان سے باہر جانا ضروری ہے؟ اگر یہ جگہیں شہر سے بالکل جڑی ہوئی ہیں تو ضروری ہے، اگر فنائے شہر ان کے درمیان فاصلہ ہے تو ضروری نہیں ہے۔ مثلاً میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ دینا کا ایک قبرستان ہے، وہ جا کے کہیں بالکل وہ سواوے کی قریب کہیں جا کے پڑتا ہے، کہتے ہیں جی یہ مشہور یہ ہے کہ دینا کا قبرستان ہے، یہ دینا شہر سے متصل نہیں ہے، دور ہے، تو اس وقت اگر وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تب بھی وہ مسافر ہی مانا جائے گا۔ لیکن اگر وہ قبرستان بالکل شہر کے ساتھ ہے، یعنی جو ہی آپ دینے کا پل کراس کرتے ہیں ساتھ ہی قبرستان ہے، تو وہ جو ہے وہ اسی میں حکم میں آئے گا، وہ اسی کا حصہ مانا جائے گا، لہذا قبرستان کراس کر کے پھر آپ جو ہے وہ مسافر مانے جائیں گے۔ آبادی سے باہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آبادی سے باہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ جدھر کو جا رہا ہے اس طرف اس گاؤں یا اس شہر کی آبادی ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں آبادی سے باہر جانا، یعنی یہ جو مشہور ہے دینا کی آبادی، تو جہاں پہ دینا کی آبادی ختم ہو گئی وہاں پہ جو ہے وہ آپ کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، تو یہ اپنی بستی سے باہر نکلنا مراد ہے۔ تو یہ جو فقہا کا اختلاف آیا نا 45 مائل، 48 مائل، 58 مائل، یہ اسی وجہ سے ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے علاقے کے حساب سے جب اندازہ لگایا، کسی کا شہر بڑا تھا تو انہوں نے جب اس مسافت کو شمار کیا تو وہ کچھ اور بنی، کسی نے جو ہے وہ چھوٹا شہر تھا اس مسافت کا اندازہ لگایا وہ کچھ اور بنی، اس وجہ سے اختلاف ہے۔ تو اسی لیے احتیاطاً فقہا نے پھر جو جدید فقہا تھے انہوں نے کہا کہ یہ 92 کلومیٹر آپ پورے کریں تاکہ چھوٹے بڑے سارے معاملات جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں۔ 58 مائل پر پھر فتویٰ ہوا اور 92 کلومیٹر جو ہے وہ طے کیا گیا کہ اسی کو جو ہے وہ آگے شمار کیا جائے گا۔ ایک شخص گھر سے 2 دن یا 30-40 میل کے ارادے سے نکلا مگر وہاں جا کر پھر آگے جانے کا ارادہ کر لیے تو کیا مسافر کے حکم میں ہوگا یا نہیں؟ سفر کے لیے ضروری ہے جہاں سے اس نے سفر کا ارادہ کیا کم از کم 3 دن سفر کرنے کے ارادے سے نکلے، اس سے کم کے ارادے سے نکلا اور وہاں پہنچ کر دوسرے کا ارادہ کیا، اور اگر وہاں سے 58 میل کے ارادے سے نکلا تو مسافر ہے، وگرنہ وہ مسافر نہیں ہوگا۔ میں مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں، اس کو پھر آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ مثلاً ایک آدمی نے جو ہے وہ ارادہ کیا کہ میں نے سفر کرنا ہے، وہ یہاں سے گجر خان پہنچ جاتا ہے، اب اچانک اس کا ارادہ بنا کہ میں نے پنڈی بھی جانا ہے،
اب گجر خان سے پنڈی کا فاصلہ کم ہے، تو اگر گجر خان سے وہ پنڈی کی طرف سفر کرے گا تو اب وہ مسافر نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے پہلے سفر کیا ہے دینا سے گجر خان، اس نے اپنا کام مکمل کیا، پھر اب اچانک اس کا ارادہ بنا کہ میں نے پنڈی جانا ہے، تو اب وہ پنڈی سے ہو بھی آئے تب بھی وہ مسافر شمار نہیں ہوگا۔ اگر پنڈی سے وہ دوبارہ اپنے گھر کی طرف آتا ہے مکمل، تو پھر جو ہے وہ اس کے سفر کا اعتبار ہوگا، لیکن یہاں سے جاتے ہوئے اس کے سفر کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ 58 میل سے کم جو ہے وہ فاصلہ ہوگا، جس کی وجہ سے اس کے ارادے کو سامنے رکھتے ہوئے اس سفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ جو آخری مسئلہ آپ کو میں نے مثال سمجھایا، یہ سمجھ آیا تو بتائیں، جلدی کریں بیٹے، جلدی بولا کریں، پتہ نہیں فون لگا کے بھاگ جاتے ہیں آپ لوگ۔ مثال سے یہ آپ کو سمجھایا کہ ایک آدمی نے دینا سے جو ہے وہ کسی کام کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا، گجر خان اس کا کام تھا، یہاں سے گجر خان 35 کلومیٹر ہے، دینا سے گجر خان، تو اس نے 35 کلومیٹر طے کیے، وہاں پہ پہنچا، اس کا کام مکمل ہوا، اچانک اس کا ذہن بنا میں نے یہاں سے پنڈی جانا ہے، تو اب وہ مسافر نہیں ہوگا، کیونکہ گجر خان سے جو راول پنڈی کا فاصلہ ہے وہ ظاہری بات ہے کم ہے، ٹوٹل یہ تقریباً 96 بنتا ہے، دینا سے جو ہے اگر آپ یہ 32 کلومیٹر بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، 92 کلومیٹر پورے نہیں ہوتے، تو اب گجر خان سے لے کے اگر وہ موو کرتا ہے پنڈی تک تو پھر وہ مسافر نہیں ہوگا، واپسی پہ مسافر مانا جائے گا، لیکن جاتے ہوئے سفر والا کوئی حکم اس پہ نہیں لگے گا، وہ پنڈی جا کر بھی پھر پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ اس کا سفر جو ہے وہ گجر خان سے شروع ہوا ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر بیچ میں اپنے کام کرتا جاتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، کسی کو چیز دینی ہے، کسی چیز لینی ہے، وہ رستے میں رکتے جاتا ہے، کام کرتے جاتا ہے، تو وہ پھر وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ مسافر نہیں ہوگا۔ جس طرح گاڑیوں کے ڈرائیور ہیں، گاڑیوں کے ڈرائیور مثلا وہ چلا ہے کراچی سے، اب اس نے مختلف اسٹیشنز پہ روکنا ہے، اگر وہ اسٹیشن جو ہے اس کے مثلا میں مثال ایک چھوٹی سی دیتا ہوں، دینا سے گاڑی چلتی ہے لوکل، وہ رستے میں رکتا جاتا ہے، سواوا رکا، گجر خان رکا، گروات رکا، مندرہ رکا، اور پھر آگے پنڈی پہنچا، تو وہ ڈرائیور جو ہے وہ مسافر نہیں ہے، ڈرائیور پوری نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو باقی جو سفر کر رہے ہیں، جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا، جو ہے اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں، ڈرائیور کی وجہ سے مجبور تھے، وہ مسافر ہوں گے، لیکن ڈرائیور اس وقت مسافر نہیں مانا جائے گا، اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھیں۔ نہیں، پچھلا فاصلہ شامل پھر نہیں ہوگا، اگر آپ اپنے کام کے لیے رک جاتے ہیں، وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں، وہ کام پورا ہوتا ہے، پھر وہاں سے آپ کا ارادہ بنتا ہے کہ میں نے پنڈی جانا ہے، پھر آپ جو ہے وہ مسافر شمار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آج کے آپ کے اسباق تھے جو آپ نے حدیث پاک اور فقہ کے پڑھے، آج اتنا ہی ہم کریں گے، یہاں تک نشان لگا لیں کہ ہم نے 16 پیج تک جو ہے وہ مکمل کیا، انشاءاللہ پھر آگے جو سوالات ہیں ان کو ہم آگے لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آج کا آپ کا سبق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سیشن کو کلوز کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔